بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. گزشتہ سبق میں قضیے کی تعریف اور قضیے کی دو قسمیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ، اس میں سے قضیہ حملیہ کی تعریف ہم نے پڑھ لی. آج کے سبق میں قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں اور اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں. قضیہ حملیہ 2 مفرد سے مل کر بنتا ہے. پہلے کو موضوع، دوسرے کو محمول کہتے ہیں. اس قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے یا موضوع کی حالت کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم قضیہ مخصوصہ، دوسری قسم قضیہ طبعیہ، تیسری قسم قضیہ محصورہ اور چوتھی قسم قضیہ محملہ. بہت ہی آسان سبق ہے آج کا. آئیے ہر ایک کی تعریف دیکھتے ہیں. قضیہ مخصوصہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع معین شخص ہو. قضیہ مخصوصہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع شخص معین ہو. جیسے زید کھڑا ہے، اس میں موضوع شخص معین ہے. زید ایک معین شخص ہے جو اس قضیے کا موضوع ہے، یا اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ جو اس قضیے کا مسند الیہ ہے. تو جہاں پر جس جملے میں موضوع شخص معین ہو، وہ قضیہ مخصوصہ کہلاتا ہے. اسی قضیے کو قضیہ شخصیہ بھی کہتے ہیں. دوسری قسم قضیہ طبعیہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے مفہوم پر ہو، افراد پر نہ ہو. اوپر فرمایا تھا کہ جس کا موضوع شخص معین ہو، ایک شخص پر حکم لگایا گیا ہو. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ شخص اور افراد پر حکم نہ لگایا گیا ہو، بلکہ موضوع کے مفہوم پر حکم لگایا گیا ہو. یہاں رک کر کے 2-3 لفظوں میں مفہوم اور افراد کی تعریف سمجھ لیں. مفہوم کی تعریف پیچھے کہیں پر گزری ہے کہ مفہوم وہ ہے جو ذہن میں آئے. گویا کہ مفہوم کا تعلق عقل اور ذہن سے ہے، وہ اندر ہوتا ہے، اور افراد کا تعلق خارج سے ہے. خارج میں افراد پائے جاتے ہیں. تو جو چیز خارج میں پائی جاتی ہے وہ افراد ہے، اور جو چیز ذہن میں پائی جاتی ہے وہ ہے اس کا مفہوم. گویا کہ مفہوم
خارج میں نہیں ہوتا اور افراد خارج میں ہوتے ہیں۔ قضیہ طبعیہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی اور حکم کلی کے مفہوم پر ہو، افراد پر نہ ہو۔ جیسے انسان نوع ہے، اب باہر جو پائے جا رہے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم جو پائے جا رہے ہیں وہ انسان کے افراد ہیں، اور ایک ہے انسان کا مفہوم جو ذہن میں آتا ہے، تو اس ذہن میں آنے والے مفہوم پر حکم لگایا گیا ہے کہ وہ کلی ہے۔ میرے اور آپ کے اوپر حکم نہیں لگایا گیا کلی ہونے کا، اس لیے کہ کلی وہ ہوتا ہے جو متعدد اور مختلف افراد کے اوپر صادق آتا ہے، جس میں شرکت ہوتی ہے۔ اب میں اور آپ تو تنہا ہیں، جزئیات ہیں، ہمارے اندر تو شرکت ممکن نہیں ہے۔ قضیہ طبعیہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے مفہوم پر ہو، افراد پر نہ ہو۔ جیسے انسان نوع ہے، موجبہ، اس میں نوع ہونے کا حکم انسان کی ماہیت کے لیے ہے، افراد کے لیے نہیں۔ اور انسان جنس نہیں ہے سالبہ، اس میں جنس نہ ہونے کا حکم بھی انسان کی ماہیت کے لیے ہے، انسان کے افراد کے لیے نہیں ہے۔ موجبہ اور سالبہ گزشتہ سبق میں گزر گیا۔ تیسری قسم ہے قضیہ محصورہ۔ قضیہ محصورہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو۔ اوپر حکم لگایا گیا تھا کلی کے مفہوم پر، اور یہاں حکم لگایا گیا ہے کلی کے افراد پر۔ گویا کہ اوپر والا جو مسئلہ تھا وہ ذہن کے اندر کا تھا، اور یہ جو قضیہ محصورہ ہے وہ خارج الذہن، باہر جو افراد پائے جاتے ہیں ان افراد سے متعلق ہے، جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہو کہ حکم ہر فرد کے لیے ہے یا بعض افراد کے لیے۔ محصورہ کے معنی ہی گھیرا ہوا ہونا ہے۔ اب حکم جو لگایا جا رہا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فرد کے لیے یہ حکم ہے یا بعض کے لیے ہے اور بعض کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان جاندار ہے۔ اب یہ جو ہر انسان، یہاں سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر انسان کا مطلب انسان کا ہر فرد، میں آپ اور جتنے لوگ ہیں، ہمارے رفقا، ہمارے ساتھی، دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان جاندار ہے۔ اس میں جاندار ہونے کا حکم انسان کے مفہوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر فرد کے لیے ہے۔ کوئی انسان پتھر نہیں، کوئی انسان پتھر نہیں، اس میں پتھر نہ ہونے کا حکم انسان کے ہر فرد کے لیے لگایا گیا ہے۔ گویا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان دونوں مثالوں میں، پہلی مثال میں جاندار ہونے کا حکم اور دوسری مثال میں پتھر نہ ہونے کا حکم یا پتھر ہونے کی نفی، ایک تو انسان کے افراد سے کی گئی ہے اور دوسرا انسان کے ہر فرد سے کی گئی ہے۔ یہ ہے قضیہ محصورہ۔ آخری قسم قضیہ محملہ، وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کلی ہو، حکم کلی کے افراد پر ہو، لیکن یہ نہ بیان کیا گیا ہو کہ حکم تمام افراد کے لیے ہے یا بعض افراد کے لیے۔ اوپر کی مثال میں لفظ ہر آیا تھا، اس کو حذف کر دیں، ختم کر دیں، مثال بنے گی انسان جاندار ہے۔ اب یہ انسان جاندار ہے، اور دوسری مثال بھی اوپر آئی تھی کوئی انسان، یہاں اس سے کوئی کو حذف کر دیں، وہ مثال بنا دیں انسان پتھر نہیں ہے۔ اب یہاں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ جاندار ہونے کا حکم انسان کے ہر فرد کے لیے ہے یا بعض کے لیے، پتھر ہونے کی نفی انسان کے ہر فرد سے ہے یا بعض سے ہے، یہ وضاحت یہاں پر نہیں کی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قضیہ محملہ۔ قضیہ محصورہ جس کا موضوع کلی ہوتا ہے، حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کلی کے ہر موضوع کے ہر فرد کے لیے حکم ہے یا بعض افراد کے لیے،
کلی کے ہر فرد کے لیے حکم ہے یا بعض افراد کے لیے؟ اس میں جو لفظ افراد کا احاطہ کرنے کے لیے یا افراد کی مقدار بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اس لفظ کو سور کہتے ہیں۔ قضیہ مصورہ، قضیہ محصورہ کو قضیہ مصورہ بھی کہتے ہیں، اور جس حرف سے افراد کی مقدار بیان کی جاتی ہے اس کو سور کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں لفظ ہر انسان میں لفظ ہر یہ سور ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔